الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی دعا کا آخری حصہ وہ جو شروع ہوتا ہے اس میں دو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ دو شرائط بھی عائد فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے یا انہیں کہا ہے عمار رضی اللہ عنہ کو کہ اللہ میرے دل میں یہ شوق پیدا فرما دے۔ شوق کے اصلی معنی ہیں تڑپ۔ انسان پیاس سے تڑپتا ہے، بچہ دودھ کے لیے تڑپتا ہے۔ یہ تڑپنا جو ہے ایسی کیفیت ہے جو انسان پر گزرتی ہے، اور سب چیزیں بھول کے جس چیز کی طلب ہوتی ہے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے تڑپ۔ وَالشَّوْقُ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اللہ میرے دل میں تڑپ پیدا فرما دے کہ میں تجھ سے ملوں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ اللہ مجھے زیارت الی وجہک، اللہ اپنی پاک ذات کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ اپنی پاک ذات کا دیکھنا نصیب فرما۔ ساری عمر غیب میں جس کی عبادت کرتے رہے، جس کی انعامات پہ شکر اور تعظیم بجا لاتے رہے، اور جب بھی کوئی مشکلات پیش آئیں اسی کے سامنے رکھیں اور روتے رہے، آج وہ ذات قیامت میں سامنے نہ آئے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو۔ عمر ساری جس کے لیے فنا کر دی، آخر اسی کی زیارت نہ ہو اور اس سے ملاقات نہ ہو تو پھر تو چھک ماری۔ اس لیے دوسری چیز یہ مانگی کہ اللہ آپ کی زیارت ہو جائے، اور دو شرطیں لگا دیں کہ اللہ والشوق الی لقائک، یہ جو تجھ سے ملنے کی تڑپ ہے اے رب من غیر فتنۃ، بغیر کسی آزمائش کے ہو۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ ایک تو غیر فتنہ، بغیر کسی آزمائش کے، اور دوسرا ضراء مضرہ، اللہ یہ دونوں چیزیں دے دے، ایک شوق اور ایک زیارت، لیکن یہ چیزیں مجھے گمراہی کی طرف نہ لے جائیں۔ یہ دو چیزیں دو شرطوں کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ عنہ یہ مانگتے تھے۔ جب ہم درود شریف سے فارغ ہوتے ہیں نماز میں تو اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کو قرآن کی کوئی دعا نہیں سکھائی۔ اپنے پاس سے سکھاتے تھے، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کیونکہ آپ یہ فرماتے تھے کہ نماز کے آخر پر جو دعا مانگی جاتی ہے، نماز کے آخر پر یا تو فرض نماز کے بعد، بہت سے علماء اس طرف گئے،
3 چیزیں وہ کہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفل، سنتیں، وتر، واجب سب فارغ ہو کے جب بیٹھے تو اطمینان سے دعا مانگے، دوسرا مقام یہ۔ اور کچھ اہل علم کا خیال یہ ہے کہ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کہا ہے کہ نماز کے آخر پہ جو تم دعا مانگتے ہو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ تینوں طرف علماء کہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ عربی میں ہی ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ مانگے جو انسانوں سے مانگی جا سکتی ہے۔ مثلا چاہے عربی زبان میں یہ کہے کہ اللہ مجھے امتحان میں پاس کر دے، تو یہ کوئی چیز نہیں۔ اے خدا فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے، یہ کوئی چیز نہیں۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں، اللہ سے وہ مانگنا جو اس کی جلیل القدر اور شان کے مطابق ہے کہ وہی حقیقی مالک ہے، وہی سائلین کی مرادیں پوری کرتا ہے، اور وہی ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس لیے دعا کا پہلا موقع یہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو جو سکھایا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ سے دعا مانگے درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے۔ اس موقع پہ بھی 2 چیز، ایک تو یہ ہے جو سیدھی سادھی آپ سے عرض کی، ایک یہ ہے کہ کسی آدمی کو کوئی دعا آتی نہیں اور امام سلام پھیر رہا ہے، اسے ایک آدھ دعا ہی آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یا وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اس دعا کا تکرار کرتا رہے، 1 بار پڑھے، 10 بار پڑھے، 5 بار پڑھے، اتنا جی چاہے پڑھے، اور اگر امام کے پیچھے ہے تو امام کے سلام پھیرنے تک، اور اگر امام کے علاوہ ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قرآن کی دعا نہیں سکھائی تو یہ ہمارے ہاں کہاں سے آ گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ چھوٹے بچے جب مدارس میں پڑھنے جاتے تھے، مکاتیب میں، تو علماء چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے بیٹے یہ پڑھا کرو، بس بچے کے لیے حفظ آسان ہو جائے۔ جانتے تھے کہ بڑے ہو کر جب پڑھے گا تو خود ہی بدل لے گا۔ اس کی 2 بہت واضح مثالیں ہیں۔ ایک یہی کہ رب اجعلنی یہ ایک آیت سکھا دی نا، وہ کہتے تھے بیٹے فاتحہ کے بعد یہی آیت پڑھ کے رکوع میں چلے جایا کرو۔ بچے ہیں نا، تمہارا وقت بھی تھوڑا لگے گا اور آیت بھی یاد ہو جائے گی، اسی کو نماز کے آخر پہ پڑھ لو۔ یہ بچوں کے لیے تھا۔ اسی طرح سمع اللہ لمن حمیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ، کبھی عرض کرتے تھے کہ اللہم ربنا نہ، یہ دوسرا جملہ ربنا لک الحمد، اس پہ تھی بات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سمپل ربنا لک الحمد، کبھی اس کو بڑھا دیتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اللہم ربنا لک الحمد، کبھی اس کو بھی بڑھا دیتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد۔ اسی لیے حنفی فقہا نے یہ ترجیح دی ہے کہ جب وہ کھڑا ہو رکوع سے تو یہ پڑھے سمع اللہ کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد۔ آپ حرمین شریفین میں چلے جائیں، جو بھی گئے ہیں وہ سنتے ہوں گے کہ وہ مؤذن یا ملقن جو ہے وہ کہتا ہے اللہم ربنا لک الحمد، وہ واو چھوڑ دیتا ہے۔ واو کی روایت بھی آئی ہے ان کے نزدیک، اگرچہ ثابت نہیں، مگر یہ مقام ایسا ہے کہ بچوں کو سکھاتے تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جہالت اس امت کے پاؤں پکڑ لے گی اور یہ اتنی امت جاہل ہو جائے گی کہ حرام ہے کبھی اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں، اور حرام ہے ان پہ جو درود شریف کے بعد کوئی وہ دعا مانگیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔
حضرت بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، کہا اللہ کے رسول نماز کے بعد کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا یہ کہا کر رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، انہیں کچھ اور سکھا دی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو ان پہ تو بڑی عنایت فرمائی، ان کے حال پہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا انی لاحبک یا معاذ، معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ معاذ کہتے ہیں تنہائی تھی، میں بالکل جوان تھا، مجھے اس پہ بات پہ شرم آئی اور میرا گویا سر جھک گیا اور میں نے نگاہ جھکا لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا کہ معاذ تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ یہ واحد صحابی ہیں جن کا ہاتھ پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کا اظہار فرمایا تھا۔ فرمایا تمہیں مجھ سے محبت نہیں؟ ان کا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک تحفہ دوں، اور پھر فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کرے کہ میں ہمیشہ آپ کو یاد کرتا رہوں اور اللہ آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، اور اللہ جو بھی عبادت میں کرتا ہوں وہ بہترین اعلیٰ درجے کی عبادت ہو جو تجھے قبول اور پسند۔ اس لیے عمار رضی اللہ عنہ کو جو دعا سکھائی وہ سب سے ہی عجیب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مانگو والشوق الی لقائک، اللہ آپ اپنی ملاقات کی تڑپ دے دیں۔ اب تڑپ جس انسان کو جس چیز کی ہوتی ہے اور ہر ایک کو ہوتی ہے، وہ اپنی اس کیفیت پہ غور کرے، وہ تڑپ چھا جاتی ہے حواس خمسہ پہ کہ اس چیز کو دیکھوں بھی، اس چیز کو چھو بھی لوں، اس چیز کو کسی طرح اس کے متعلق کوئی بات کرے، کوئی اس کی آواز سنائی دے، سارے حواس پہ چھا جاتی ہے تڑپ۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ رحمہ اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ دیوار کے بیچ میں ایک دیوار تھی، دونوں طرف پانی، جان بچانے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو ایک جو سیلاب میں گرا ہوا دیوار پہ چڑھ گیا اور پیاس سے بہت شدید تھی اور پانی دور تھا۔ اب اترتا ہے تو مرتا ہے، وہیں رہتا ہے تو پیاس تنگ کرتی ہے، تو ایک ایک اینٹ پھینکتا تھا زور سے اٹھا کے۔ تو جب وہ پانی پی کے باہر آیا تو کسی نے اس سے کہا کہ بھائی اینٹ تو ویسے بھی پھینکی جاتی تھی، ایک ایک اینٹ اکھیڑ کے تم زور سے پانی میں پھینکتے تھے، یہ اتنی طاقت کی بھلا بے مصرف کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے نا کہ جب پیاس لگی ہوئی ہو تو پانی کی آواز بھی کتنا سکون دیتی۔ حکمت تھی نا، حکیم آدمی تھا۔ اس لیے وہ شوق الی لقائک، اللہ میں چاہتا ہوں تڑپ پیدا ہو جائے مجھ میں، مجھے اپنی ملاقات کے تڑپ نصیب فرما۔ یہ اللہ سے ملاقات کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ نے اگر کبھی قرآن کو پڑھا ہو تو 28 مقامات پہ اللہ نے یا تو شکوہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو میری ملاقات نہیں چاہیے، یا اللہ نے مذمت کی ہے کہ ایسے بے وقوف ہیں کہ میرے ملنے کو بہت معمولی چیز سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ہے جس کو ہماری ملاقات کا شوق نہیں ہے، ہم خود اپنے بندوں سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو شخص اس سے اعراض اور روگردانی کرتا ہے ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم تمہیں بلا رہے ہیں کہ مجھ سے ملو اور مجھے دیکھو، عمر بھر جو کچھ کرتے رہے ہو نا، میں اس کا منتہا ہوں، اب آخر میں ہوں، اور مجھ سے انعام لو یا میں پھر سزا تمہیں دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دغا بازی سے، جھوٹ سے جتنی اخلاقی بیماریاں ہیں، سب پہ پابندی صرف ایک ہی چیز لگا سکتی ہے، اور وہ اللہ کی ملاقات اگر یاد رہے۔ جب پتہ ہو کہ اللہ سے ملنا ہے اور اللہ پوچھے گا کہ کس حال میں زندگی گزاری، تو کیا جواب؟ یہ تین مرحلے کوئی صورت نہیں ہے اس کی کہ ان سے آپ اور ہم بچ سکیں۔ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اس لکڑی کے دروازے کو لوہے کا دروازہ بنا دے۔ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی بہتے ہوئے پانی کو وہ آگ میں تبدیل کر دے۔
کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ 3 مواقع پر کوئی آدمی اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ہمارے فرشتے جان لیں گے اس کی اور تھپڑ ماریں گے اس کو، اور اس کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے جائیں گے، اور فرشتے پوچھیں گے فی ما کنتا، زندگی کہاں گزاری؟ بس جو آدمی بتائے گا کہ میں نے زندگی صحیح گزاری تھی، ٹھیک ہے، اور جس آدمی نے زندگی میں ظلم کے نظام کو برداشت کیا، اور جس آدمی نے ظلم کے نظام پہ حتیٰ کہ تنقید تک نہیں کی، اور جس آدمی نے عدالت اور سچائی اور معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے کریکٹر میں انصاف سے کام نہیں لیا، پھنس جائے گا اس مقام پہ کہ میں ظالم تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے درمیان فرق کر دیں گے اور لعنت بھیجیں گے ہم ان پر جو لوگ زندگی میں ظلم کرتے ہیں۔ بڑا ظلم ہے لوگوں کی زمینیں لے لینا، بڑا ظلم ہے لوگوں کے پانی توڑ دینا، بڑا ظلم ہے کہ لوگوں کو راستے روک کے لوٹ لینا اور قتل کر دینا۔ انہیں ہوش نہیں ہے، قرآن جو نہیں پڑھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جو پتھر برسائے گئے تھے نا، یہ بس ایک ہی رٹ لگی ہوئی ہے اور گاتے پھرتے ہیں، یہ ہو گیا تھا، گیز ہو گئے تھے، یہ ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ آگے بھی تو ذرا پڑھو، آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ تقطعون السبیل، اور ان کا بڑا جرم تھا، لوگوں کے راستے روکتے تھے۔ تم میری زمین سے نہیں گزر سکتے، چھٹی۔ یہ راستے بند کرنا نہیں ہے، پل اڑا دینا، یہ راستے بند کرنا نہیں ہے۔ پانی کا جو بہاؤ ہے، یا تو اس کا بندوبست کرے یا بندوبست نہ کرنا کہ لوگ ڈوب کے مر جائیں۔ یہ قیامت میں یہ بھی تو اس قابل ہیں کہ انہیں پتھر پڑیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے 3 جرائم اللہ نے گنوائے ہیں۔ یہ سطحی لوگ جن کا علم اور مطالعہ گہرا نہیں، صرف ایک فحاشی کو لیے پھرتے ہیں۔ یار آگے پڑھو، جس معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہوتا وہاں کبھی بھی فحاشی ختم نہیں ہو سکتی، یہ بھول جانا چاہیے۔ اور فحاشی پہ سزا دینا، مارنا، یہ اور بھی غلط طریقہ ہے، کبھی بھی اس طرح ختم نہیں ہوتی۔ لوگ اللہ جانے کہاں زندگی بسر کرتے ہیں، اور انہیں انسانی نفسیات کا یہ فلسفہ کسی نے نہیں پڑھایا کہ اس جبر سے بچے کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو صرف اللہ کی ملاقات، یا یہ جو موت کے وقت فرشتے ماریں گے نا اور پوچھیں گے کہ زندگی کہاں گزاری؟ فی ما کنت قالوا کنا مستضعفین فی الارض، قرآن آگے بتاتا ہے۔ وہ فرشتوں سے کہیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہم بہت کمزور تھے، ہم نظام کو بدل نہیں سکتے تھے، کنا مستضعفین فی الارض۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، میری زمین بہت وسیع تھی، اس نظام سے الگ ہو کر کہیں اور چلے جاتے، تم نے یہ بھی نہیں کیا، اور صرف ایک طبقے کو خدا نے چھوڑا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا الا المستضعفین، ہاں وہ جو حکمرانوں کے جبر سے ڈرتے تھے۔ حکمران جبر کریں ایسا کہ تمہارے گھر میں بھی عورتیں ہیں، بس شریف آدمی اس پہ پگھل جاتا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کے لوگ، وہ جو ہمیشہ دعا کرتے ہیں، آپ نے بھی کبھی دعا مانگی ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا بلغ، یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو پھر ہم سے یہ مانگتا ہے۔ ہم آپ 40 سال کی عمر میں یہ مانگتے ہیں، اور جو دوسری دعا وہاں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا المستضعفین، سوائے اس کے جنہیں نظام نے جکڑ کے کمزور کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں ربنا آخر، اللہ نے کہا نا ہجرت کر جاتے، وہ جواب میں یہ پیش کرتے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس ملک میں، اس سلطنت میں ساری حکمرانی ظالموں کے ہاتھ چلی گئی، اللہ مجھے یہاں سے نکال۔ اسی لیے ہم ہر خطبے میں پڑھتے ہیں جمعے کے
کہ اللہ جانتا ہے، شاید اس دعا سے خدا معاف فرما دے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جبر کا نظام، الا المستضعفین، سوائے ان کے جو جبر کا شکار ہو گئے اور کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس زمین سے نکال دے، اے رب یہاں سے لے جا، یہاں جابروں کی حکومت ہے، وجعلنا من لدنک ولیا، اللہ تو دوست بن جا، وجعلنا من لدنک نصیرا، اور اللہ اپنی طرف سے مدد بھیج، میں اس نظام سے بیزار ہوں۔ پہلی مرتبہ پوچھا جائے گا موت کے وقت، اور ماریں گے فرشتے کہ تم کہاں زندگی گزار۔ دوسری دفعہ قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے مولوی 3 سوال بیان کرتے ہیں، آگے پڑھو یار، آگے حدیث نہیں ہے۔ اس لیے کہ آگے پڑھنے میں تعلیم چاہیے نا۔ 5 سوالات کے قائل ہیں علماء، اور بعض 4 کے۔ تمہارا پروردگار کون تھا، تمہارا دین کون تھا، یہ ہستی جو بھیجی گئی تھی اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور چوتھا سوال بعض حضرات کا خیال ہے کہ دجال کے متعلق بھی قبر میں پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، اور مومن سب کا جواب دے گا۔ اور 5واں سوال ہوگا کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، زندگی گزاری سونے میں، عیش و عشرت میں، لذت اور مزے کا پردہ میں نے اپنی زندگی میں اور قبر کے درمیان کھینچ دیا تھا، مجھے اپنے مزوں سے ہی فرصت نہیں تھی جو تجھے کبھی یاد کیا ہوتا، کبھی جو یاد کیا بھول کر تو بھول گئے، کہ تجھ کو بھولنے والوں کی یادگار ہوں میں۔ اس لیے زندگی مزے میں گزری، زندگی ظلم میں گزری، زندگی غصب میں گزری، زندگی غصے میں گزری۔ جس شخص کو اپنی عقل، غصہ اور جنس، ان 3 چیزوں پہ قابو نہیں ہے نا، اسے چاہیے کہ یا تو مر جائے یا پھر سخت اور کڑی پابندیاں اپنے آپ پر عائد کرے۔ یہ دنیا فتنہ ہے، اللہ نے فتنے کا مطلب آزمائش ہے، اس دنیا میں آزمائش ہی کے لیے بھیجا ہے۔ آزمائش میں پورا اترو تو رہو، نہیں تو پھر بھگت لوگے۔ اور آزمائش تینوں چیزوں کی ہے، غصے کی بھی، جنس کی بھی اور عقل کی بھی، دوسرے کو بے وقوف بنانا۔ اس لیے وہ جو چیز ہے نا کہ فیما کنتا، زندگی کہاں گزاری، اس میں پوچھا جائے گا وہاں بھی یہاں بھی، اور اس سے پردہ ڈال رکھا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مجھ سے کیا پوچھا جائے گا اور میں نے کیا جواب دینا ہے۔ اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ مومن کی زندگی کیسے گزرتی ہے، اور اللہ سے ملاقات، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اب وہ ملاقات کے لیے جو 2 شرطیں عائد کر دی کہ من غیر ضراء مضرہ، اللہ ایسی ملاقات نہیں چاہیے جس میں نقصان ہو جائے، ولا فتنۃ مضلہ، اور اللہ میں کہیں گمراہ ہو جاؤں تجھے دیکھنے کی شوق میں، یہ نہیں چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب شوق غالب آتا ہے تو انسان وہ حرکتیں کر بیٹھتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو اس لیے اس سے منع فرمایا خودکشی کر لے۔ اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ میں مر جاؤں خودکشی کر کے، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ ہمارے تھانوی نور اللہ مرکدو پہ بھی، اور امام محمد حسین صاحب تھے حیدرآبادی رحمہ اللہ، کیا زبردست شارع اور کیا زبردست علم کی گرفت تھی ان کی وحدت الوجود پہ، اور وجود کی وحدت پہ وہ تقریر کرتے تھے، اور بڑے بڑے لوگ چپ کر کے سنتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ کس مقام پر بیٹھ کے گفتگو کر رہے۔ اسی لیے جو آتا ہے نا کہ شیخ کے معارف عام لوگوں کی عقل سے بلند ہو گئے اور شیخ کی مجلس خالی ہو گئی۔ یہ دونوں حضرات اور بھی بہت سے ہیں، وہ کہتے تھے میرے کمرے میں کوئی چھری نہ رکھ دینا، کوئی ایسا ویسا آلہ نہ رکھ دینا،
اور فرماتے تھے اللہ سے ملنے کا شوق ہے، اتنا زیادہ رات بھر روتا رہتا ہوں کہ کب آپ ملیں گے، کب آپ کی زیارت ہوگی، حتیٰ کہ کبھی جی چاہتا ہے خودکشی کر کے مر جاؤں کہ وہ مبارک لمحہ کب آئے گا کہ اللہ سے ملاقات ہو۔ اسی لیے اللہ کی ملاقات، اللہ نے قرآن میں 28 مرتبہ یہ کہا ہے اور بار بار سمجھایا ہے کہ مجھ سے ملو گے، مجھ سے ملو گے، میرے پاس آؤ گے۔ حقیقت میں بس یہ ایک چیز ہے جو انسان کو روکتی ہے۔ تو قبر میں وہاں پھر فرشتے پوچھیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا کہ زندگی کہاں گزاری، تو پہلا گرز فرشتے اس کے سر پہ ماریں گے اور وہ اتنا دھس جائے گا کہ زمین سے پانی نکل آئے۔ ابو داؤد کی روایت میں آپ نے فرمایا اور اسے موت نہیں آئے گی، پھر بٹھائیں گے، پھر ماریں گے کہ زندگی کہاں گزاری، غصب میں، لوگوں کے حقوق ضائع کرنے میں۔ ہمیشہ یاد رکھو اللہ عز و جل نے جہاں انسانوں کے حقوق پہ تنگی آتی ہے اپنا حق معاف کر دیا۔ نہیں، میں اپنا حق واپس لے لیتا ہوں۔ بچوں تم دیکھو یہ جو تمہارے جیسے انسان ہیں ان پہ تنگی نہیں ہونی چاہیے، اپنا حق واپس لے لیا۔ جو دو چیزیں بالکل حرام تھیں اللہ نے بندوں کے لیے کہا اچھا بھئی یہ بھی کر لو، یہ بھی جائز۔ نکاح اصلاً حرام ہے، اس لیے کہ نکاح اور بدکاری میں فرق کتنا ہے، وہی ساری حرکتیں ہیں نا۔ نکاح اصلاً حرام ہے، اور جانوروں کا ذبح کرنا اصلاً حرام ہے کہ ایک جانور کی زندگی ختم کر رہے ہو۔ زندگی کو ختم کرنا کوئی چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اللہ نے محض انسانوں کی وجہ سے یہ دو چیزیں قرار دی۔ ایک اور بھی ہے مگر وہ بہت بلند بات، عام لوگوں میں سے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہ دونوں اصلاً حرام ہیں، لیکن اللہ نے مہربانی کی، اسی لیے فرمایا کہ تسالون، لوگو تم میرا نام لے کے سوال کرتے ہو، رشتہ اٹک جائے، ماں گئی ہوئی ہے، اللہ کے واسطے یہ رشتہ دے دیں، نہیں اللہ کے واسطے تم اقرار کر لو، نہیں بیٹے مان جاؤ، اس طرح واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام لے کے تم رشتے کے لیے سوال کرتے ہو، والارحام، اور تم رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو اللہ کا نام لے کے۔ ماں ناراض ہو گئی، والد ناراض ہو گئے، پھوپھی چچا ناراض ہو گئے، اب تو خیر وہ وقت نہیں رہا، لیکن کوئی زمانہ گزرا پاؤں پکڑ لیتے تھے بچے کہ نہیں امی ناراض نہ ہو۔ واتقوا اللہ الذی تسالون بہ والارحام، ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کے تم رشتے قائم کرتے ہو، اور ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کے افضا بعضکم الی بعض، تم ایک دوسرے کے جسم کا ملاپ یہ اللہ کا نام لے کے تم کرتے ہو۔ اور دوسری چیز جانوروں کا، اس میں بھی فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کبھی وہ جانور نہ کھانا جس کو میرا نام لیے بغیر ذبح کیا گیا۔ شرط ہے میرا نام لو، تاکہ دونوں مواقع پہ تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے کہ اللہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے نکاح کو درست فرمایا، اور اللہ آپ کی مہربانی ہے کہ جانور کا ذبح، ورنہ کوئی صورت اس کی نہیں ہے، حرام ہے اصلاً۔ اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اسی لیے وہ تقاضا کرتا ہے کہ جہاں میرے بندے کا حق آتا ہے میری بات چھوڑ دو، بندے کا حق ادا کرو۔ مت روزے رکھو، اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لیا کرو۔ زکوٰۃ تم سمجھتے ہو جہاں پر خرچ کرنا اچھا وہاں خرچ کر، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اللہ بار بار اپنی ملاقات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ مجھ سے ملنا ہے، مجھ سے ملنا ہے۔ اور خدا کا حقیقی خوف اس آدمی میں پیدا ہوتا ہے، یہ فکرہ غور سے سنو، خدا کا حقیقی خوف دل میں پیدا ہوتا ہے اس وقت جب آپ کو کوئی گالیاں دیتا ہے، آپ کا حق برباد کرتا ہے، آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، مگر اس کے بارے میں
جس نے آپ کو اشتعال، غصہ، ظلم کیا تھا، آپ کو کبھی اس کے مقابلے میں آنا پڑتا ہے، تو وہ آپ کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن اس کے بارے میں کچھ کہنے سے، فیصلہ کرنے سے آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بس کہتا ہے گالی دی تھی، قتل کر دو۔ اس کے بعد مقدمہ آتا ہے، اچھا مجھے گالیاں دیتا رہا ہے، کہتا ہے نہیں، گالی کی سزا اور ہے، قتل اللہ نے بہت بڑی چیز سزا دی ہے، قتل نہیں کرنا۔ نہ، اس نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا تھا، آج اس کا بیٹا جیل میں ہے، وہ کہتا ہے بدترین سلوک کرو۔ نہیں بھائی نہیں، میری زمین پہ قبضہ کیا، وہ میرا اس کا معاملہ ہے، اس کی اولاد نے نہیں کیا، نہ کرو۔ جو شخص آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے، جب آپ کے قابو میں آتا ہے تو آپ اس کے بارے میں اللہ سے ڈریں، یہ ہے تقویٰ، اور یہ ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اور جب معاملہ اس کے برعکس ہو جائے کہ اس کا جرم تو ایک جملے کا ہے اور یہ 10 جملے آگے سے اسے سنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، نماز میں بار بار کبھی کھجلی کرتا تھا، کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھیرتا تھا، کبھی کوئی اور حرکت، کبھی کوئی اور حرکت۔ آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا نمازی کھڑا ہو نا تو آپ کو سبق حاصل ہو جائے کہ یار 1 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور کو یہ قائم نہیں رہنے دیتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، دیکھتے رہے، اور پھر فرمایا اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور احساس اسے ہوتا تو اس طرح نماز کو برباد نہ کرتا۔ 4 چیزیں: اللہ سے ملاقات، اور اللہ تعالیٰ کی زیارت، جو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اہل تشیع میں اور ہم میں جو عقائد کا فرق ہے، وہ خدا کی زیارت کے کسی طرح قائل نہیں، نہ جہمیہ، نہ معتزلہ، نہ شیعہ۔ ہم ہر طرح سے اس کے قائل ہیں۔ ہم تو اتنے قائل ہیں کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے جو اللہ کی زیارت کا قائل نہ ہو قیامت میں، ڈر ہے کہ کہیں کفر کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ اور تیسرے، اللہ کسی فتنے میں مبتلا نہ کر، اور چوتھے، اللہ نہ کسی تکلیف میں۔ آج یہ 4 چیزوں میں سے پہلی چیز، اور بھی پوری بات نہیں ہوئی، انشاءاللہ ان 4 چیزوں پہ بات کریں۔